یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے پہلے یہ سارا پروگرام کے ذریعے ہو رہا ہے. ہاں، قرآن خود کہتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. آپ کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے قرآن کو نور بنا کر اتارا. تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں نا کہ پہلے سے یہ اعلان تھے، یہ صحیح نہیں، بالکل یہ قرآن کے خلاف ہے. بس پتہ اسی دن لگا جس دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھیے. باقی اتنی بات ٹھیک ہے کہ نبی کو راہ چلتا آدمی نہیں بنتا کہ چلا جا رہا تھا اللہ نے کہہ دیا اب تو میرا یہ کام کر. وہ اللہ کی نگاہ میں پہلے سے چنا ہوتا. مثال سن لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ اس دن چلا جب وہ طور پر گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میری بجائے ہارون کو بھیجے، مجھ سے تو قصور ہوا، میں نے ان کا آدمی قتل کیا. ہاں، مگر جو تیاری تھی وہ یہ ہے کہ جب ماں کو ہی حکم ہوا کہ اس کو تابوت میں بہا دے تو ساتھ تسلی دی کہ فکر نہ کر، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو لوٹا کر آپ کے پاس لے آئیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنانے والے ہیں. اللہ کی اسکیم میں طے ہے، اسی کے لیے تیار ہو رہا ہے، مگر لوگوں کو نہیں پتا، نہ اس کو ہی پتا. اس کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ فرمائیں. اللہ کا شکر ہے. میں مولانا سے پوچھنا چاہ رہا تھا، جی جی سورہ زخرف ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جی، اور وہ انداز ذرا تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہ جو مشرکین کا اعتراض تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت آ رہی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. تو اس میں مفسرین میں نے جتنی تفسیریں دیکھی ہیں اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے تو صحابہ اور تابعین کا حوالہ دے کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ یہاں پر علم للساعہ آیا ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اصلاحی صاحب اور مودودی صاحب نے اس سے مختلف مفہوم بیان کیا ہے. تو اس بارے میں مولانا کی رائے. اسرائیل صاحب اور مودودی صاحب نشانی کا معنی سیر صاحب لیتے ہیں کہ کافروں کو قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی تھے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں ابھی ہونے والا واقعہ گزریں گے وہ ان لوگوں کے لیے نشان کیا ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے بنائی ہے نا. حالانکہ یہاں بات کافروں کو قائل کرنے کی نہیں، اس کی دلیلیں اور بہت سی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو عیسائی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی کس طرح ایک آدمی بن باپ پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ کہتا میں چاہتا تو تمہارے اندر سے فرشتے ہی پیدا کرتا جاتا اور فرشتے زمین میں رہتے، میرے لیے کوئی ناممکن ہے. اور اس بارے میں کہا کہ وہ میرا ایک بندہ جس پر انعام کیے. تو اس کے ساتھ یہ بات بھی اب بتانی تھی. عیسائی یہودی ہم سب جو ہے اس مسئلے میں پریشان ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخر کیا ہوا، انجام کیا ہوا تھا. کوئی کہتے ہیں وہ صلیب چڑھ گئے، ہم کہتے ہیں اٹھا لیے گئے. اب اٹھا لیے گئے تو پھر کدھر جائیں گے؟ وہ سورہ نساء میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ رہے. تعویل کرنے کا کیا کوئی تشریح کر دیتا. کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اب اور جو باتیں بیان کی کہ وہ اس طرح پیدا ہوا، اس طرح معجزے دکھائے، تو اس کا آخر نہیں بتانا تھا کہ اٹھا لیا گیا پھر کیا بنے گا. وہاں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِقَبْلِ مَوْتِهِ. کوئی اہل کتاب میں سے اس وقت ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لے. سب یہ ختم ہو جائیں گے، سب مان جائیں گے. اور وہی بات یہاں کہی ہے کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے وہ اترے گا اور اس کا اترنا قیامت کی نشانی ہوگا. یہاں یہ وہ نشانی جو نا کہ دلیل ہے، لوگ قائل اس کی بات نہیں، اس کا اترنا علامت ہوگی کہ اب سر پر. حضور فرماتے ہیں بالکل ایسے ہوگا جیسے امید والی عورت کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کب بچہ جنم. قیامت سر پر ہوگی، بس اتریں گے اور تھوڑی بہت بعد قیامت. تو انہ لعلم الساعہ صحیح تشریح کہ عیسیٰ علیہ السلام نشان ہے قیامت کا، یعنی ان کا اترنا نشانی قیامت قریب ہے. جی بالکل، اسے یعنی یہی مفہوم لینا چاہیے، یہی مفہوم لینا چاہیے جو صحابہ کرام سے آ رہا. دوسری باتیں جو ہے نا وہ کوئی نہیں. صحیح ہے صحیح ہے. دوسرا مولانا یہ اصلاحی صاحب نے جو بیان کیا نبی اور رسول کا جو فرق بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ایک نئی شریعت جو ہوتی ہے رسول کے پاس ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہے کہ جو کوئی نبی کا انکار کر دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ حتمی ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول ہی بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی قوم کا جو احوال ہے آپ کے علاقہ ہجرت کا فرما جانے کے بعد اس کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو یعنی آپ کے ہجرت فرما جانے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید آپ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی تفصیلات میں نہیں پڑھتا جو صرف تاریخی ہوں، ان سے کوئی نتیجہ نہ نکلتا. باقی
عمومی طور پر نا قرآن مجید میں سے آپ نکالیں گے نا، اگر فہرست ہو موجم ہے تو اس میں سے نکال کر دیکھیں جن قوموں پر عذاب آنے کا ذکر ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، جو ہلاک کی گئی ہے نا قومیں ان میں اس کا بھی ذکر ہے، قوم ابراہیم کا۔ اس لیے آپ کے نکل آنے کے بعد وہ برباد ہو گئے۔ کس طرح برباد ہوئے یہ تفصیل لی جائے، ذکر ہو گیا کہ ہلاک شدہ قوموں میں، کیونکہ رسول کی ہجرت کے بعد یا تو پھر لوگ ایمان لائیں یا تباہ ہو کر دی ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں تو جیتے رہیں۔ اور یہود پر کیا عذاب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد؟ موج مفارس اگر ہے تو منگواتے جی۔ کن پر؟ یہودیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد کوئی عذاب، یعنی ایک تو یہ اختلاف والا عذاب ہے نا، اس کے علاوہ بھی کوئی عذاب؟ اختلاف والا عذاب تو جو ہے نا یہ تو ہے ہی، اصل میں جو عذاب ان پر آیا اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ یہودیوں پر جو عذاب نازل ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تھوڑی مدت بعد ٹیٹس رومی اس نے حملہ کیا، مسجد اقصی ویران کر دی، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اتنے لاکھوں مرد عورتیں قتل کیے گئے، نشان تک تباہ کے، یہ تو کئی 100 سال تک وہاں یروشلم میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ یہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مہربانی ہے کہ اسلام کے قبضہ میں یہ شہر آیا، جنہیں چھٹی ملی کہ زیارت کر لو، ورنہ عیسائیوں نے اتنے ظلم کیے ان پر، ان کو اس طرح برباد کیا۔ تو ٹیٹس رومی کا نا آپ سورہ بنی اسرائیل نکالیں، وہاں جب آتا نا کہ ہم جب تم نے سرکشی کی، ایک پہلے بخت نصر کا کہ اس وقت تم کو برباد کیا گیا، پھر تم ذرا ٹھیک ہوئے تو ہم نے بھی مہلت دے دی، دوبارہ جب تم نے کیا تو ہم نے پھر اپنے سخت بندے بھیجے، اس کے تحت تفسیر آپ کو مل جائے گی، کوئی تفسیر بھی اٹھائیں، وہ رومیوں کا حملہ اور ان کی بربادی، شہر ویران، مسجد کا نشان گم اور غلام اور قیدی ہو گئے یہ لوگ، بہت برا عذاب آیا، صحیح عذاب آیا ان پر۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا شک صدر کے بارے میں، تو شک صدر کے بارے میں جو بات ہے نا تحقیقی اور پکی، وہ معراج کی رات۔ اب جو بچپن کے ہے نا مسلم شریف کا، اس میں امام مسلم لکھتے ہیں نوین بند معراج کے سلسلہ میں ذکر ہے اس روایت کا، حالانکہ بات بچپن کی ہو رہی ہے، تو یہ ہوئی ہے غلطی، حماد کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا آخر میں، بچپن کی کوئی بات نہیں۔ بچپن میں اگر ایسے اعلان ہوتے تو قرآن کیوں کہتا کہ آپ کو تو توقع تک نہیں تھی کہ مجھ پر دین اترے گا، ہاں ایسی بات نہیں۔ اور اس میں جو بات بھی بیان ہوئی وہ ایسی ہے کہ کوئی عالم اس کو سیٹ نہیں کر سکتا، بہانے بنانے سے کام نہیں چلتا۔ ایسی تعویلیں میرے دوستوں جس سے بات نہ بنے اس سے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، دور حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں کہ یہ مولوی اب بات بنا رہے۔ اس میں ہے کہ سینہ چیرا گیا اور آپ کے سینہ مبارک سے ایک ٹکڑا نکالا، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا آپ میں سے جو نکال دیا۔ اب پڑھیں اس کو کہ شیطان کا حصہ اگر تو ضروری تھا اور اللہ نے پیدا کیا تو رہنا چاہیے تھا، اور اگر وہ غلط تھا تو پہلے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ اور شیطان کا حصہ نکل جانے کے بعد رسول اللہ کا کوئی کمال نہیں تھا۔ سچی بات یہ اگر شیطان کا حصہ نکال دیا گیا، آپ کی کیا خوبی ہے پھر؟ اگر آپ نے برائی نہیں کی، ایک شخص کو معاذ اللہ اگر نمرد آپ کر دیں، وہ اگر برائی نہیں کرتا تو کیا خوبی ہے اس کی؟ کمال رہ گیا۔ شیطان کا حصہ تو رہنا چاہیے کہ آدمی مقابلہ کرے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب آتا ہے کہ اس عورت نے ارادہ کیا، یہ بھی ارادہ کرتے، تو وہاں کہا ارادہ اگر کرتے تو کوئی بڑی بات، جوان آدمی تھا، وہ مثال دی کہ روزہ دار کے سامنے شام کو کھانا پکا ہوتا خوشبودار، تو جی تو چاہتا مگر وہ کھاتا نہیں، تقویٰ کی وجہ سے۔ بہادری یہ ہے، جینا چاہیے، کمال ہے۔ بہت پیاری مثال بیان قرآن میں دی۔ تو اس لیے شیطان کا حصہ جو ہے نا ہاذا حظ شیطان من کا، یہ چاہیے تھا، اس کو نکالنا فضول بات ہے۔ اگر نکال دیا گیا تو اللہ کے رسول کا کمال ہی ختم ہو گیا۔ معراج والا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شیطانی حصے کا ذکر نہیں، نہ نکالنے کا، وہ صرف اتنی بات ہے کہ وہ ایک سونے کا تخت لائے، عالم غیب کا تھا، اس میں ایمان اور حکمت تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد زمزم سے دھویا گیا، اس میں ایمان اور حکمت بھری، کوئی شیطانی حصہ کا نہیں ذکر، نہ نکالنے کا، ایمان اور حکمت۔ اور جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات بھی سمجھ میں آتی کہ آپ ایسی دنیا میں جا رہے تھے، مجھے اگر کوئی اچانک اٹھائے دیہاتی آدمی کو اور ایسے کارخانے میں لے جائے جہاں پہاڑوں جیسی مشینیں عجیب و غریب، میں تو دنگ رہ جاؤں گا۔ رسول اللہ ایسے جہان میں جا رہے تھے،